آج کی محفل کی ایک خاص بات کہ وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے. کیا کہوں, ایلیا زار پڑھتی ہیں ہمیشہ, اور اس دفعہ اس محفل کو زعفران بنانے کے لیے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر. مشتاق احمد یوسفی اردو ادب میں غالب کی نثر کے بعد اگر بلند ترین کسی کا مقام ہے تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ہے. اور انہوں نے, ان کی عمر اس وقت شاید 89 ایئرس ہے, 2 بار لاس اینجلس آ چکے ہیں, بلکہ زیادہ دفعہ آئے ہیں لیکن 2 دفعہ میں ان سے ملا ہوں یہاں لاس اینجلس میں. ان کا ایک مضمون وہ پڑھ کر سنائیں گی. ایلیا زار, تالیاں ایلیا زار کے لیے. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, جی آیا نو, سارا کچھ ہو گیا ہے بالکل. جیسے کہ اثر بھائی نے ابھی بتایا کہ میں یوسفی صاحب کا لکھا ہوا ایک مضمون, جس میں سے ہمیں بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیض صاحب کی شخصیت کے متعلق آپ کو کافی چیزیں پتہ چلے گی. انفیکٹ مجھے کافی چیزیں پتہ چلیں جب میں نے یہ مضمون ان کا پڑھا. تو میں شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض کا شمار دنیا سے بہت کچھ لینے والوں میں نہیں ہوگا. وہ دنیا کو بہت کچھ دے کر جانے والوں میں سے تھے. عظیم فنکار کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ایک سادہ درزیدہ اور نایاب کو بھی امر کر دیتا ہے اور لمحہ شاداب کو ہمیشگی بخش دیتا ہے. اس کی ہر بات ایک مقام سے ہوتی ہے, موضوع ذاتی غم ہو یا انسان کا جنم جنم کا دکھ. فیض نے سطح محسوسات کو ایک نئی رفت بخشی اور لہجے کو ایک نیا اعتبار اور آہنگ عطا کیا. یہ کہنا تو کثرے بیانی ہوگی کہ فیض اپنے عہد کی آواز تھے. ان کی آواز ان کی اپنی آواز تھی. بہت خوب. اس کی گونج اتنی دور تک اور دیر تک سنائی دے گی کہ ان کا عہد ان کی آواز سے پہچانا جائے گا. اس آواز نے آج کے دکھ سے نڈھال لوگوں کو کل کے لیے جینے کا حوصلہ دیا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے یہ عہد دیکھا اور امید اور درد میں ڈوبی ہوئی یہ آواز سنی. نصف صدی قبل لکھی ہوئی فیض صاحب کی نظم بول ہمارے دور کا عہد نامہ ہے. جس کے الفاظوں میں رجس خوانوں کے نفس کی گرم آنچ محسوس ہوتی ہے, اس کے لہن میں عہد عتیق کی بشارتوں کا جاہو جلال گونج رہا ہے. بول بول کے لب آزاد ہے تیرے, بول زباں اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول بول کے جاں اب تک تیری ہے. دیکھ کے آہنگ گر کی دکان میں تند ہے شعلے سرخ ہے آہن, کھلنے لگے قفلوں کے دہانے, پھیلا ہر زنجیر کا دامن. بول بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے, بول بول کے سچ زندہ ہے اب تک, بول جو کہنا ہو کہہ لے. یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ فیض صاحب سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات لندن میں ماجد علی خان صاحب اور محترمہ زہرا نگاہ کیا ہوئی. مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں کہ ماجد صاحب نے فیض صاحب سے میرا تعارف کرایا کہ نہیں. فیض صاحب اس وقت حسب معمول ہجوم عاشقاں میں گھرے بیٹھے تھے. میں بھی حسب معمول بالکل خاموش بیٹھا مزے مزے کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا. فیض صاحب ان دنوں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت موجودہ صورتحال پر بہت ناپاتلا اور شگفتہ تبصرہ کر رہے تھے, جس میں تلخی اور طنز کا شائبہ تک نہ تھا. میرا خیال ہے کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے وقت جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پر قابو رکھے وہ یا تو ولی اللہ ہے
یا پھر خود ہی حالت حاضرہ کا ذمہ دار. ایک صاحب جن کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پلاس سے لکڑی سے زنگ خوردہ کیل کھینچ رہا ہو, وقفے وقفے سے اعلان فرما رہے تھے, پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. میں یہ فقرہ سنتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ کسی لیڈر نے یہ بشارت نہ دی ہو کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. صاحبو, یہ کیسی نزاکت ہے کہ 70 سال سے بدستور چلی آ رہی ہے. یہ تو بڑی مضبوط ساخت کی نزاکت معلوم ہوتی ہے. شام کو ملاقات ہوئی تو فیض صاحب خواہ اتنے مجوب تھے کہ خود مجھے اپنے آپ پر شرم آنے لگی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ خود کو اس کوتاہی پر بھی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ میری اور ان کی ملاقات 15-20 سال پہلے کیوں نہیں ہوئی. فیض صاحب کے اس حسن اخلاق سے میں اس لیے اور بھی متاثر ہوا کہ نہ جانے کیوں میرا خیال تھا کہ انہوں نے میری کوئی تحریر نہیں پڑھی, سنی سنائی تعریف پر ایمان لے آئے ہیں. بات صرف اتنی تھی کہ وہ کم سخن تھے اور حسب معمول اپنے خول میں بند. اس کے بعد جب ملے تو یوں لگا جیسے وہ مجھے سال ہر سال سے جانتے ہیں. یہ تو ہوئی لندن میں تعارفی ملاقات. اب ایک اور یادگار ملاقات کی جھلک ملاحظہ ہو. ہفتے کی صبح تھی جو لندن کی صبح کے بجائے کسی اور ملک کی صبح معلوم ہو رہی تھی, اس لیے کہ شرمیلا سورج کئی دن بعد سیاہ بادلوں کا گھونگھٹ الٹ کے پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. فیض صاحب جس خوبصورت مکان میں مقیم تھے وہاں ناشتے میں ایک دن پورج, دوسرے دن کارن فلیکس اور نیم برشت انڈا, ہاف بوائل ایگ اور انڈا ملتا تھا. اس وقت وہ بہت خوش تھے کہ آج ہری مرچ, پیاز اور زیرے والے پاکستانی آملیٹ کی باری تھی. گہرے نیوی بلو سوٹ اور شوخ ٹائی میں وہ بہت اسمارٹ لگ رہے تھے. وہ اپنا بستر آپ بناتے, کپڑے خود طے کرتے اور کمرے کی چیزیں ٹھکانے سے رکھتے. کسی کو اپنا بنیان مشین تک میں نہ دھونے دیتے. اس وقت زادے بوم سیالکوٹ کی باتیں کر رہے تھے جو ایام جلاوطنی میں ان کا محبوب موضوع تھا. دوسرا دل پسند موضوع وہ زمانہ تھا جب انہوں نے فلم بنائی. اس کا ذکر وہ بڑی تفصیل اور للک کے ساتھ کرتے تھے. ان تمام موضوعات کے ساتھ مختصر وقت میں ایمرجنسی انصاف کرنے کے بعد صاحب خانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, بھائی یہ کیا آپ لوگ ہر وقت غالب غالب کرتے ہیں, سودا پڑھیے. سودا بڑا جاندار, بڑا تہدار شاعر ہے. ناشتے کی میز کے پاس ایک اور مہمان جن کا شیپ بڑا ہوا تھا فرش پر آلتی پالتی مارے عجیب طریقے سے ناشتہ کر رہے تھے. وہ رات بھر کہیں سے مینوشی کر آئے تھے. تعارف ہوتے ہی ہمیں تم کہنے لگے. اب کسی لمحے بھی تو کہہ سکتے تھے. فرمانے لگے, تمہیں سن کر افسوس ہوگا کہ آج کل مدرکہ کام نہیں کر رہی. ہم سجے کہ مدرکہ شاید ان کی بیگم کا نام ہے جو باسی نان کی طرح نام سے یونانی نژاد معلوم ہوتی تھیں. چنانچہ ہم نے عرض ہمدردی پوچھا, ہاؤ لانگ شی ہیز بین انمپلائڈ. جھنجھلا کے بولے, میری قوت مدرکہ فیل ہو گئی ہے. اب ہم یہ سمجھے جیسے ان کی اور قوتیں باری باری جواب دے چکی ہیں, ویسے یہ بھی کوئی قوت ہوگی جو اچانک دغا دے گئی. فیض صاحب نے صراحت کی, ان کی مراد قوت ادراک سے ہے. تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب بولے, ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے. یہ زمانے کو کیا ہو گیا ہے, بیویوں نے مرنا ہی چھوڑ دیا. یہ ریت ہی دنیا سے اڑ گئی. ان کو دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے. What the hell? یہ ریت ہی دنیا سے اٹھ گئی ہے. باخدا یہ بری خبر سنانے کے بعد ان صاحب نے فیض صاحب کو شاعری سے متعلق چند ہدایات دیں. ہم مر گئے نا بچوں, تو پتہ چل جائے گا. فیض صاحب کی ایک بہت حسین نظم تنہائی کے بارے میں ارشاد فرمایا, نظم اچھی ہے مگر سنسان بہت ہے. اس میں تنہائی ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے لندن میں سردی, یعنی لگتی ہے تو لگتی چلی جاتی ہے. کم سے کم ایک لائن میں تو محبوبہ کو ڈالیے. ان کا اصرار بڑھا تو فیض صاحب چائے کی چسکی ایک سریلی سی سسکی کے ساتھ لیتے ہوئے بولے, ہاں بھائی
اگلے ایڈیشن میں ڈال دیں گے۔ فیض صاحب کی طبیعت میں صبر و تحمل، قوت برداشت اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھری تھی، بلکہ بلحاظ مقدار ایسا لگتا تھا کہ کوٹ کوٹ کر نہیں سالم بھر دی گئی ہے۔ لوگ اس کو کاہلی اور الکسی پر محلول کرتے تھے۔ اس کے لطیفے بھی مشہور ہیں۔ مثلاً ایک نوجوان نے پوچھا، فیض صاحب انتظار کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے، انقلاب کب آئے گا؟ ارشاد فرمایا، بھائی آ جائے گا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو فیض صاحب کے مزاج اور مسلک کے خلاف تھیں۔ مثلاً انہیں کبھی روپے کا ذکر کرتے نہیں سنا، اپنی کسی ضرورت کا ذکر کرتے نہیں سنا، زمانے کی شکایت یا اپنے سیاسی مسلک کے بارے میں نثر میں گفتگو کرتے نہیں سنا، کسی کی غیبت اور برائی نہیں سن سکتے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ادبدا کر کسی کا ذکر بابدی کرتا تو اپنا ذہن، زبان، کان سب سوئچ آف کر دیتے۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا، آج کل کچھ لکھ رہے ہیں یا بینک کے کام سے فرصت نہیں ملتی؟ میں نے کہا، فرصت اور فراغت تو بہت ہے، مگر کاہل ہو گیا ہوں، پتا نہیں مارا جاتا، مطالعے کی عیاشی میں پڑ گیا ہوں، اور جب کسی لکھنے والے کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آنے لگے تو جانیے نرا حرام خوری پر اتر آیا ہے۔ میں بہت دیر تک خود کو اسی طرح برا بھلا کہتا رہا۔ فیض صاحب خاموش سنتے رہے، پھر شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اتنے قریب آ گئے کہ ان کی سگریٹ کی راکھ میری ٹائی پر گرنے لگی۔ کہنے لگے، بھائی ہم کسی کی غیبت نہیں سن سکتے، کسی سے کینہ رکھنا اچھا نہیں، اپنے آپ کو معاف کر دیا کیجئے، عفو درگزر ثواب کا کام ہے۔ اس مضمون میں you will see the different shades of his personality. That's the beauty. سگریٹ کے ذکر پر یاد آیا، فیض صاحب کبھی ایشٹرے کے محتاج نہیں رہے۔ ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ راکھ ہمیشہ انہی کی ٹائی پر گرتی تھی، کبھی ادھر ادھر گرتے نہیں دیکھا۔ وہ کسی کی دل آزاری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہی نہیں، مروت اور دلداری کا یہ عالم بھی دیکھا کہ ایک دن حلقہ نیاز مندان لندن میں بیٹھے کلام سنا رہے تھے کہ ایک سردار جی انہیں لینے آ گئے، اور وہ اٹھ کے ان کے ساتھ برمنگھم چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ سردار جی نے اپنی بیکری کا افتتاح کرانے کے لیے لے گئے ہیں۔ بعد میں کسی نے دبے لفظوں میں تعجب کا اظہار کیا تو کہنے لگے، سردار جی نے ہمیں بڑی محبت سے بلایا تھا، برطانیہ یا پاکستان میں ہم سے کسی نے کسی کتابوں کی دکان کا افتتاح نہیں کرایا، ویسے بسکٹ برے نہیں تھے۔ سردار جی تو ایک طرف رہے، فیض صاحب کو تو ان کے بسکٹوں سے بھی بوئے خلوص وفا آ رہی تھی۔ فیض صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کا ادھورا چھوڑ دیا۔ خیر، شاعری کے بارے میں تو فیض صاحب نے غلط بیانی کی حد چھوتی ہوئی کسر نفسی سے کام لیا۔ رہا ان کا عشق، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں کاروبار عشق جس فراغت، محنت، مشقت اور خواری کا طالب ہے، فیض صاحب کی فطری کاہلی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ عشق کے لیے جتنی فراغت چاہیے اتنی مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ فیض صاحب کی ایک مداح خدیجہ بیگم ان کی بے نیازی کے بارے میں لکھتی ہیں، میں بڑھت مزے کے کھانے ان کے لیے بڑے چاو سے پکاتی، مگر ہر بار دیکھا کہ جو چیز بہت نزدیک ہوتی ہے بس وہی کھاتے ہیں۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو وہ طلب نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بیگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے لیے ہیں کہ بھگارے آلو۔ شاعر جب زندگی ہی میں لیجنڈ بن جاتا ہے تو یار لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے قصے گھڑ لیتے ہیں۔ مثلاً یہی کہ فلاں شاعر یا ادیب حسین چہروں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ہم نے لندن میں 6-7 سال فیض صاحب کو اور ان کے روز و شب کو کافی قریب سے دیکھا۔ ہمیں تو وہ بے نیاز سے لگے۔ ہم نے پارٹیوں میں یہی دیکھا کہ اگر کوئی شاہی ٹکڑا خود چل کر ان کے پاس اور ان کے پہلو تک پہنچ گیا
تو فیض صاحب نے ہمارے حصے میں آئے ہوئے بیگن کے بھرتے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. فیض کی شاعری محض الفاظ کی نگینہ سازی نہیں، نہ ان کا فن مرثہ ساز کا کام ہے. ان کا ڈکشن بنیادی طور پر غزل کا ڈکشن ہے، نظم میں بھی، لیکن لہجہ ان کا اپنا ہے. ان کے لہجے میں ایک میٹھی سی کسک محسوس ہوتی ہے جو درد کے تھمنے کے بعد نہ صرف جان کو گھلا دینے والے کرب و الم کا پتہ دیتی ہے، بلکہ قدموں کے تازہ نشان بھی ضبط کی اس راہ گزر پر دکھاتی ہے جہاں سے کوئی شائستہ حیات ابھی ابھی پابجولاں اور مست و رقصاں گزرا ہے. اس امر کی اب ایک محض تاریخی حیثیت رہ گئی ہے کہ فیض صاحب کا سیاسی مسلک کیا تھا. سیاسی عقائد اور اقتصادی نظریوں کے اختلاف و آمیزش سے قطع نظر دیکھنے اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فیض صاحب کا اپنے مسلک و مشرب سے عہد وفا کتنا استوار تھا. واہ واہ کیا بات. اور اس پر کاربند رہنے میں انہوں نے کیسی پامردی اور استقامت کا ثبوت دیا. آزادی فکر و اظہار، احترام آدمیت اور انسانی اقدار کی پاسداری میں وہ کسی سمجھوتے کے قائل نہ تھے. جس مسلک کچ کلاہی کی سمت انہوں نے ایک دفعہ اپنا قبلہ راست کر لیا، پھر اسے تا عمر نہ بدلا اور اسی نقصہ وفا میں علاج گردش لیل و نہار کو ڈھونڈا. فیض نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ دکھ کسی اندھی مشیت کا پیدا کرتا نہیں. زندگی کا المیہ یہ ہے کہ انسان کے سارے دکھ کا سرچشمہ خود انسان ہی ہے، لیکن اسی سے کچھ آز بھی بنتی ہے، اس لیے کہ مرض قابل علاج اور جرم لائق تدارک و تازی بھی ہے. جزا سزا سب یہیں ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا. جزا سزا سب یہیں ہوگی، یہیں عذاب و یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا. یہیں سے اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا.